تو ایسی محفلوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں ہی قربان کر ڈالی۔ ان میں سے ایک شخصیت کا نام ہے جنہوں نے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑے فتنے کو روکا۔ اس شخص کا نام ہے جو عاشق رسول بہت بڑا، جناب حضرت امام احمد رضا قادری صاحب، جس کو کہ عام طور پر احمد رضا بریلوی سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ بریلوی نہ کوئی مسلک ہے اور بریلوی نہ کوئی نام ہے، یہ بریلی ہندوستان کا ایک شہر ہے، اور مجھے وہاں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا ہے بریلی شہر میں، اور اس قدر میں نے وہاں ہجوم دیکھا۔ جناب احمد رضا قادری بریلوی بھی چلو کہہ دوں آپ کی پہچان کے لیے، بریلوی کوئی نام نہیں، وہ بریلی ایک شہر ہے جس کی وجہ سے اس کو بریلوی کہا جاتا ہے جو وہاں سے ہو۔ جیسے جنید بغدادی بغداد سے تعلق، آپ جنید بغدادی کہہ دیتے۔ اسی طرح بڑے بڑے عالم ہمارے ساتھ وہ علاقے کا نام لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ پہچان کے لیے، تو بریلوی ایک جگہ کا نام ہے، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، ہندوستان میں ہے، دلی سے 200-250 میل کے فاصلے پر وہ جگہ ہے، اور امام احمد رضا صاحب کا مزار بہت رش ہوتا ہے وہاں، اور مسلمانوں سے زیادہ وہاں میں نے ہندوؤں کو دیکھا ہے، اور کوئی ہندو سر سے ننگا میں نے نہیں دیکھا، ادباً اس نے جناب باندھا ہوا تھا، رومال باندھا ہوا ہے۔ تو وہ وہاں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں ان کو، یہ ان کی ہندوستان میں بڑی خدمات ہیں۔ یہ ختم نبوت کے علاوہ 2 اور بہت طوفان ہندوستان میں اٹھے تھے، میں 5 منٹ اس کے لوں گا آپ کو، تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے صرف 5 منٹ۔ ایک طوفان اٹھا تھا اکبر کے دور میں، اور اس نے ایک دین بنایا تھا جس کو کہتے ہیں دین الہی یا دین اکبری۔ اس نے ایک دین بنایا تھا کہ میں ایک دین بناؤں جس میں کچھ اسلام کی باتیں رکھوں، کچھ ہندوؤں کی باتیں رکھوں، اور ایک ملا جلا سا دین بناؤں جو ہندوؤں کو بھی قبول ہو اور مسلمانوں کو قبول ہو۔ بادشاہ تھا، 50 سال اس نے ہندوستان میں حکومت کی، تکبر تھا بہت زیادہ، اس نے دین بنایا۔ اس دین کی چند 1-2 باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ اس نے اس دین کے اندر ایک تو خنزیر کو حلال کر دیا تھا، گائے کی حرمت کو شامل کیا تھا اس میں کہ گائے کی حرمت کی جائے گی، اسی طرح سے شراب کو کئی اور طریقوں کے ساتھ جائز کر دیا گیا تھا، کئی شرطوں کے ساتھ، اسی طرح سے اور کئی ایسی باتیں تھیں جو صریحاً اس دین اسلام کے خلاف تھیں جو حسین کے صدقے آج ہمارے پاس ہیں۔ یزید نے بھی بگاڑ وہاں ڈالا تھا عرب میں، لیکن یہاں ہندوستان میں سب سے پہلا بگاڑ ڈالا تھا اکبر نے دین الہی کے نام سے۔ تو اس وقت بھی ایک اللہ کا بندہ اس کے سامنے کھڑا ہوا جس کو تاریخ مجدد الافسانی کہتی ہے، اور انہوں نے جیلیں برداشت کی، لیکن اکبر جیسے ہی مرا وہ دین اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اور جہانگیر نے آتے ہی اس کو قلعدم کر دیا، وہ جتنے قانون اس کے باپ نے بتائے تھے۔ اس طرح مجدد الافسانی ان کو قائل کیا۔ اور ایک اور طوفان اٹھا تھا ہندوستان کے اندر جو کہ انگریز نے اٹھایا تھا، یہ مرزا غلام محمد کا وہ ختم نبوت کا وہ الگ ایشو ہے، اس پہ میں نہیں آ رہا، وہ ایک تیسری بات تھی۔ یہ ایک اور طوفان اٹھا تھا ہندوستان میں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب مسلمان، ہندو اور عیسائی اور سکھ بائی بائی، اور اس نعرہ اٹھا تھا، اور گاندھی کو اس کا لیڈر بنایا گیا تھا، اور گاندھی کو تخت پر بٹھا کر ہندو مسلم اتحاد اور عیسائی اتحاد ایک طرح کی یہ ایک بہت بڑی تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کو جس بندے نے ڈکا تھا وہ پتہ کون تھا؟ سبحان اللہ! پورے ہندوستان میں سے جس نے اس تحریک کو ڈکا تھا کوئی بڑے بڑے مولوی عالم نہیں تھے، یہی شخص جس کو آپ احمد رضا بریلوی کہتے ہو۔
کون کون سی اس شخصیت کی خدمات میں آپ کو بتاؤں دین کے لیے. حقیقی عاشق رسول. اور اگر آج اپنے آپ کو کوئی سنی کہتا ہے تو وہ احمد رضا بریلوی صاحب کی خدمات کو تسلیم کرے گا, انکار نہیں کر سکتا ان کی خدمات سے. ہمارا کیونکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے, بریلوی ایک جگہ کا نام ہے. جو قادری ہے, امام احمد رضا بھی قادری ہے, وہ قادریوں کا بھائی ہے اور بڑی عظیم شخصیت ہے. اور بڑے میں نے ایک دلچسپ چیز وہاں دیکھی, ان کے جناب مزار پر ہیلی کاپٹر آتا تھا. وہ ہیلی کاپٹر جناب پھولوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے, پھولوں سے. اور وہ اس طرح مزار کے گنبد کے اوپر چکر لگا کر اوپر سے پھول پھینکتے تھے, منو من پھول. وہ جناب بریلی کی سڑکوں پر جو اس مزار کے ارد گرد ہے, اور مزار پر وہ ہر سال ایک دن مقرر ہے, پتہ نہیں کتنے ہیلی کاپٹر آ کر جناب وہ پھینکتے ہیں وہاں پھول مزار پر. اللہ نے بڑی شان دی دین کی خدمت کے ذریعے. سید نہیں تھے لیکن سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے. پہلے شاکر صاحب واقعہ بتا چکے ہیں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. میں صرف یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ان میلادوں کو دین کے پرچار کا ذریعہ بنائیں. بڑی بڑی شخصیات کو آپ بلاتے ہیں, جیسے یہ پیر صاحب تشریف فرما ہیں, ایسے حضرات کو بلائیں تاکہ ان کے مریدوں کی اصلاح ہو. پیر نے جہاں آنا ہو مرید آ جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. اب جتنے ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آ گئے, یہاں تشریف لے آئے, انہوں نے بات سن لی, باقیوں نے بھی سن لی. تو یہ محفلیں سجایا کریں. اللہ ان کو اس دنیا میں بھی آپ کو صلہ دے گا, آخرت میں بھی صلہ دے گا. اللہ ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے.